توبہ کی 3 اقسام ہیں، 3 درجے ہیں۔ اولها التوبہ واوسطها الانابہ وآخرها الاوبہ۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ابتدا توبہ ہے، اور اس کا درمیانی درجہ انابت ہے، اور اس کا آخری درجہ اوبہ ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص جو گناہوں پر آخرت کے عذاب سے ڈر کر تائب ہو گیا، جو آخرت سے عذاب سے ڈر کر شرمندہ ہوا اور گناہ چھوڑ گیا، تو عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑنا یہ توبہ ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب اور جنت کی طلب میں، حسن آخرت کی طلب میں گناہ چھوڑنا یہ انابت ہے، یہ اس سے اونچا درجہ ہے۔ اور فرمایا کہ پھر گناہ چھوڑ دینا نہ دوزخ کے عذاب کے ڈر سے، نہ ثواب جنت کی طلب سے، بلکہ فقط اللہ کے حیا سے کہ میرے رب میں اتنا گنہگار تھا پر تو نے پھر بھی مجھ پر اپنا رزق بند نہیں کیا، میں اتنا نافرمان ہوں مگر تو نے مجھے پھر بھی اپنی صحت سے نوازے رکھا، میں اتنا فاسق اور فاجر اور نافرمان ہوں مگر تیرے کرم کا دروازہ مجھ پر بند نہیں ہوا، میں اتنا گنہگار ہوں مگر تو ساتر اب تک میرے گناہوں پہ چادر ڈالے ہوئے ہے، دنیا میں عزت بنائی ہوئی ہے۔ ایک طرف میری گناہگاری ہے، دوسری طرف تیری غفاری اور ستاری ہے، اس کی ستاریت کا حیا کر کے گناہ چھوڑ دینا، اس کو اوبہ کہتے ہیں۔ اس میں نہ دوزخ کے عذاب کا خوف ہے اور نہ جنت کے ثواب کی رغبت ہے۔ فرمایا توبہ کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ حکم ہوا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنوں توبہ کرو۔ انابت فرمایا اولیاء صالحین کی توبہ ہے۔ فرمایا وجاء بقلب منیب، فرمایا قیامت کے دن اس شخص کا عالم اور ہوگا جو انابت والا دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، جس کا دل تائب ہوگا اور جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ اور اوبہ یہ جب بندے کو نصیب ہوتی ہے تو یہ انبیاء و مرسلین کی صفت ہے، ان کا فیض ہے۔ فرمایا نعم العبد انہ اواب، اللہ پاک اپنے نبی کی تعریف میں فرماتا ہے کہ کتنا اچھا بندہ تھا، وہ اواب تھا، یعنی ہر وقت میرے کرم کے حیا میں رہنے والا تھا، میری عنایت کا دھیان رکھنے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کی توبہ تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، معصیت چھوڑ دیں، مگر خاص لوگوں کی توبہ اس سے بلند ہے، اور وہ یہ کہ وہ زندگی سے غفلت چھوڑ دیں اور ساری زندگی کو اللہ کی طاعت بنا دیں، اللہ کی طاعت بنا دیں۔ اور پھر علی بن محمد التمیمی ایک اولیاء کبار میں سے ولی اللہ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ بندہ زلات کو، سیئات کو اور ذنوب و خطیات کو چھوڑ دے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے، بڑے گناہ بھی چھوڑ دے، چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے، ان سے توبہ کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب یہ کر لے اور اللہ کے حضور اگر قربت چاہے تو اونچے درجے کی توبہ یہ ہے کہ زندگی سے غفلات بھی چھوڑ دے، ہر قسم کی غفلت بھی چھوڑ دے، ہر وقت وہ اللہ کی بندگی میں خود کو مستعد پائے، ہر وقت اللہ کی طاعت میں خود کو تیار پائے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے مستعد ہے، روزے کا وقت آ جائے روزے کے لیے مستعد ہے، حرام سے بچنے کے لیے مستعد ہو، حلال کے لیے مستعد ہو، اوامر کے لیے مستعد ہو، نواہی سے بچنے کے لیے مستعد ہو، عبادات میں مستعد ہو، لوگوں سے اچھے اخلاق کے لیے مستعد ہو، لوگوں سے اچھا معاملہ
لین دین اچھا کرنے کے لیے مستعد ہو. ہر امر جو اللہ نے دیا ہے، خواہ اپنی ذات کی نسبت خواہ اپنے بندوں کی نسبت، وہ ہر مقام پر اپنے آپ کو مستعد اور تازہ دم اور تیار پائے، غافل نہ پائے. اور فرمایا اس کے بعد اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ یتوب من رؤیت الحسنات، اپنی زندگی نیکیوں سے بھر لے، عبادتوں سے بھر لے، حسنات سے بھر لے، خیرات سے بھر لے، مگر ایسی توبہ کرے کہ نیکی کرے پر اپنی نیکی نہ دیکھے. نیکی کرے مگر اسے نیکی دکھائی نہ دے. کسی پر احسان کرے مگر کیا ہوا احسان دکھائی نہ دے. کسی پر بھلائی کرے مگر کی ہوئی بھلائی دکھائی نہ دے. عبادت کرے مگر عبادت دکھائی نہ دے. جس بندے کو اپنی عبادت اور نیکی نظر آتی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے. اور جو شخص اپنی عبادت کر کے بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے وہ نادم متواضع بندہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے. اس توبہ کی معنویت کو سمجھنے والے جب توبہ کرتے تو توبہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو وہ درجے عطا کرتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا پچھلی ساری زندگی کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ سے ایک نیا معاملہ شروع ہوتا ہے.